میں محترم عارف نسیم صاحب کا اختر اعظمی موبائل مشاعرے میں استقبال کرتا ہوں۔ عارف نسیم صاحب اس مشاعرے میں خاکسار پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے، اختر اعظمی موبائل مشاعرے پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں گے، آپ انہیں سماعت فرمائیں۔ حاضر ہو رہے ہیں محترم جناب عارف نسیم صاحب۔ خطے اعظم گڑھ پہ مگر فیضان تجلی ہے اکثر، جو ذرہ یہاں سے اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے۔ اردو شاعری کا، اردو ڈائس کا ایک بہت ہی مشہور نام اختر اعظمی، جس کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جسے اختر اعظمی آفیشیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر اختر اعظمی کو، جنہوں نے موبائل مشاعرے کی شروعات کی۔ اس لاک ڈاؤن میں ادب کو عوام تک پہنچانے کا ایک بہت ہی اچھا اور بہت ہی بڑا کام انہوں نے کیا، جس کے لیے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ایک اچھی کوشش اختر اعظمی کی، ایک اچھی شروعات کی موجودہ دور میں، جب پوری دنیا لاک ہو، سوشل ڈسٹینسنگ کی بات ہو رہی ہو، ایسے حالات اور ایسے وقت میں اختر اعظمی نے ایک نئی شروعات کی۔ محترم ناظرین، ادب اپنے احساسات کو عوام تک پہنچانے کا ایک بہت ہی بڑا ذریعہ ہے۔ شاعر بھی ہماری طرح سے ہوتا ہے، مگر وہ بہت حساس ہوتا ہے۔ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو، سماج سے جڑی ہوئی چیزوں کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان سارے احساسات کو الفاظ میں پرو کر عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ احمد فراز نے کہا تھا کہ سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے، کتنا آسان تھا تیرے ہجر میں مرنا جانا، پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے۔ یا پھر واحد انصاری نے کہا تھا کہ پہلے تعلیم سے تم موڑ دیے جاؤ گے، پھر کسی جرم سے تم جوڑ دیے جاؤ گے، ہاتھ سے ہاتھ کی زنجیر بنا کر نکلو، ورنہ دھاگے کی طرح توڑ دیے جاؤ گے۔ یا پھر معراج فیض آبادی نے کہا تھا کہ عداوتوں کو بھی شائستگی سے لینا ہے، اب انتقام بڑی عاجزی سے لینا ہے، میں اپنے گھر کا اکیلا کمانے والا ہوں، مجھے تو سانس بھی آہستگی سے لینا ہے۔ میں نے آپ کو 3 شاعر کے 2 شعر سنائے، اور تینوں شاعر کے جو احساسات تھے وہ الگ الگ طریقے سے تھے۔ تو یہ ہے ہماری اردو شاعری۔ اختر اعظمی نے ان احساسات کو اپنے یوٹیوب چینل اختر اعظمی آفیشیل سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اختر اعظمی کو۔ شاعر نے کہا تھا کہ میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں، دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی۔ چاہے وہ شاعر ہو یا مصنف ہو، اپنے آس پاس جن ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، عوام تک پہنچاتا ہے، اپنے احساسات کو عوام تک پہنچاتا ہے۔ چاہے وہ پینٹر ہو، مصور ہو، شاعر ہو، افسانہ نگار ہو، یا کسی بھی کلا سے منسوب شخصیت ہو، اپنے آس پاس جن ساری چیزوں کو وہ دیکھتا ہے، وہ اپنے کلا کے ذریعے آپ سب لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہندوستان کے موجودہ دور میں جو حالات ہیں، ہندوستان کے پوری دنیا کے جو حالات ہیں، سارے لوگ لاک ڈاؤن میں پھنسے ہوئے ہیں، بند ہیں، ایک دوسرے سے ربط ختم ہے، پوری دنیا سوشل ڈسٹینسنگ کی پیروی کر رہی ہے، تو ہمارے پاس کل ملا جلا کر کے ایک ہی ذریعہ وہ بچتا ہے عوام تک اور لوگوں تک پہنچنے کا، وہ ہے الیکٹرانک میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں چاہے وہ موبائل ہو یا دوسرے ذرائع ہیں، یہ بہت ہی بڑا کام ہے جو ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر شہرت یافتہ شاعر، چاہے وہ جوہر کانپوری ہوں یا محترمہ انا دہلوی ہوں، ان کے نئے کلام کو اختر اعظمی نے اختر اعظمی آفیشیل سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ایک بہت ہی بڑا کام ہے، اور میں اس کام کے لیے ان کو دوبارہ سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔